اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک جسے برکت والا مہینہ کہا گیا، جسے صبر والا، ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ کہا گیا، اس مہینے میں تمام لوگ روزے رکھتے ہیں۔ اسلام کی 4 عبادات میں سے یہ ایک عبادت ہے۔ اسلام کا نظام عبادات، اس کا مقصد کیا ہے؟ دنیا کا ہر معاشرہ اپنے ہاں انسانوں کی تربیت کا ایک نظام رکھتا ہے، اور بنیادی مقصد انسان کو مہذب بنا کر ایک مہذب معاشرے کی تشکیل کرنا ہے۔ اور یہ عمل دین اسلام میں عبادات کے ذریعے دیا گیا۔ اب عبادات انسانوں کو مہذب بنانے کا، ان کی تربیت کا ایک پورا نظام دیتی ہیں۔ یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ انسان متقی ہو جائے۔ ان دونوں خواہشات کو پورا کرنے کا ایک مہذب طریقہ بتایا گیا کہ انسان حلال کھائے، حلال کمائے، ایک روزی روٹی کا اپنا بندوبست کرے، جو بھی سوسائٹی کا ایک مناسب طریقہ کار ہے، دین اسلام نے اور شریعت نے جو اس کے طریقہ کار بتائے ہیں، اس کی روشنی میں یہ سب کام کرے۔ اب ایک مہینہ رکھ دیا، اس ایک مہینے میں اسے کہا کہ فجر سے لے کر مغرب تک ان حلال چیزوں سے بھی رک جانا۔ حرام چیز تو مسلمان کے لیے، مومن کے لیے پورا سال ہی حرام ہے۔ ماہ رمضان میں حلال چیزوں کو ایک مخصوص وقت پر چھوڑنے کا کہا۔ انسان نکاح کرتا ہے، اس کی بیوی ہے، لیکن وہ روزے کی حالت میں اپنی جنسی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ اس کے گھر میں کھانے پینے کا سامان ہے، لیکن روزے کی حالت میں وہ اسے اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا۔ تو اب یہ ایک تربیت ہے کہ انسان کی جسمانی خواہش دبے اور اس کی روح اس کے اوپر غالب آئے۔ وہ اللہ کا نور جو اس انسان کی طرف متوجہ ہے، وہ اس نور سے اس کا تعلق مضبوط ہو۔ اب جب یہ ساری چیزیں انسان کرتا ہے تو انسان کے اوپر اس کی حقیقی انسانیت اجاگر ہوتی ہے۔ اب وہ دوسرے لوگوں کے لیے مہذب بن جاتا ہے۔ انسان ایک اجتماع میں رہتا ہے، اسے اس اجتماع میں دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ بنیادی اور اہم چیز ہے۔ مل جل کر رہنا ہے۔ تو اب مل جل کر رہنے میں کوئی انسان درندہ بن جائے اور دوسرے لوگوں پر ظلم کرے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ جب ایک انسان مہذب ہوگا تو وہ معاشرے کے اندر عدل و انصاف کے لیے، دوسروں کے حقوق دینے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرے گا۔ اب روزے کا ایک نتیجہ بتایا گیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ پرہیزگاری کس چیز سے؟ جیسے ایک ڈاکٹر، ایک حکیم انسان کو یہ بتاتا ہے کہ تمہیں فلاں مرض لاحق ہو سکتا ہے، تم ان چیزوں سے پرہیز کرو، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسانی معاشرے کے لیے ایک قانون دیا ہے۔ وہ قانون عقائد، عبادات، اخلاقیات، سیاسیات، معاشیات، سماجیات، ان تمام پہلوؤں کے حوالے سے ہے۔ اب اس قانون پر عمل کرنے والا شخص اور شیطان کے قانون سے بچنے والا شخص متقی ہے۔ تو اب یہ معنی ہے تقویٰ کا۔ تقویٰ کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان کسی کونے کھدرے میں لگ کر معاشرے سے کٹ کر رہے، نہیں۔ انسان کے تقوی کا پتہ ہی اس وقت لگتا ہے کہ جب وہ معاشرے کے اندر زندگی گزارتا ہے۔ اب جب روزے کی حالت میں اس نے اپنے آپ کو ایک قانون کا پابند کیا، اپنے کھانے پینے کے اوقات مقرر کیے، اپنی روحانیت کو اجاگر کیا، تو اس کے نتیجے میں وہ ایک اعلیٰ درجے کا، اعلیٰ اخلاق کا انسان بنتا ہے۔ اب اس مہینے میں ایک اور خاص بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،
جس نے رمضان کے روزے رکھے اس حالت میں کہ وہ ایمان کی حالت میں ہے اور وہ اپنا محاسبہ کر رہا ہے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب محاسبہ کس چیز سے کرنا ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن حکیم نازل ہوا، رمضان میں قرآن حکیم کی تلاوت، اس کے لیے تراویح کا بندوبست کیا گیا۔ اب قرآن حکیم مومنین اور متقی معاشروں کا قانون ہے۔ اب ایک انسان اس قانون کو پڑھتا ہے اور اس قانون کو پڑھ کر اپنے ایمان کا جائزہ بھی لیتا ہے اور اپنا محاسبہ بھی کرتا ہے کہ کیا میں اس معاشرتی قانون پر عمل درآمد کر رہا ہوں۔ وہ روزے کی حالت میں اس کا جائزہ لیتا رہتا ہے قرآن حکیم کی تلاوت کی صورت میں۔ تو اب اگر اس نے دیکھا کہ نہ تو میرا ایمان اس کے مطابق ہے جو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے حکم دیے گئے ہیں، ایمان اسی چیز کا نام ہے نا کہ اللہ کے حکموں کو مان لینا، نہ تو ایمان اس کے مطابق ہے، اور اگر اس نے اپنا محاسبہ درست طریقے سے کیا کہ اس کے دوسرے انسانوں سے تعلقات کیسے ہیں، اس کے اپنے گھر والوں سے تعلقات کیسے ہیں، اس کے اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، اس کے اپنے شہر والوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، اس کے اپنے مزدوروں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، یہ اس کا اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ تو اگر تو وہ اللہ کے حکموں کے مطابق ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس نے توبہ کرنی ہے۔ محاسبہ کہتے ہی اس کو کہ انسان اپنی غلطیوں سے توبہ کرے۔ جب وہ اپنی غلطیوں سے توبہ کرتا ہے تو اس غلطیوں کو دوبارہ نہیں دہراتا۔ روزہ اسے اس بات کے قریب کرتا ہے، اس کی اس حالت کو بدلتا ہے کہ وہ اپنی اس حیوانی، یعنی ظلم کرنا حیوانیت ہے، اپنی خواہشات کو بغیر کسی قانون کے پورا کرنا یہ حیوانیت ہے۔ تو وہ اپنا جب محاسبہ کرتا ہے تو وہ سوسائٹی کے اندر ایک اچھا متوازن عادلانہ بنیادوں پر سسٹم قائم کرنے، لوگوں سے تعلقات بنانے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی ان برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے بعد ہمیں یہ نتیجہ ملے کہ ہم ایک مہذب معاشرہ تشکیل دینے کی طرف متوجہ ہوں۔